انصر بیزاری سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ باہر اڑتی ہوئی دھول مٹی اسے مزید بیزار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی کچے پکے راستوں سے ہوتی ہوئی آگے جا کر ایک جگہ رکی۔ یہ ایک پرانی طرز کی حویلی تھی۔ حد ہے یار، اس گاؤں کے حالات برسوں بعد بھی نہیں بدلے، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اس نے حویلی کی عمارت پر ایک تنقیدی نظر ڈالی اور ناگواری سے سر جھٹک دیا۔ وہ جیسے حویلی کے کشادہ صحن میں داخل ہوا تو وہاں موجود کچھ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جی آپ کون؟ ایک باریک اور شوخ آواز پر انصر نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے مایوں کے پیلے جوڑے میں گوٹے کناری سے سجے دوپٹے کو سر پر ٹکائے ایک لڑکی کھڑی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے اشتیاق بھرے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ میں انصر، عفت پھپھو کا بھتیجا، ترکی سے آیا ہوں، اس نے اپنا مختصر اور پروکار تعارف کروایا۔ اوہ، وہ یکدم چونک گئی، پھر اس کے چہرے پر ایک دم چمک آئی۔ میں آپ کی عفت پھپھو کی بیٹی کنزا، اس نے بھی ساختہ چہکتے اپنا تعارف کروایا۔ انصر نے بس ہلکے سے سر کو جنبش دی۔ کنزا اسے لے کر اندر آئی، جہاں عفت پھپھو نے اپنے لاڈلے بھتیجے کا بے حد پرتپاک استقبال کیا۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد سفر کی تھکان دیکھ کر انصر کو مہمان خانے میں بھیجا گیا۔ مہمان خانے میں داخل ہوتی انصر نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ گرمی اور حب سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر دیوار پر لگے ایک پرانے اے سی پر پڑی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور ارد گرد ریموٹ تلاش کرنے لگا۔ تبھی بغیر دستک دیے دروازہ کھلا اور وہی کنزا ہاتھ میں پانی کا جگ اور گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اے سی کا ریموٹ کہاں ہے؟ انصر نے مڑ کر سیدھا سوال کیا۔ کنزا نے جگ میز پر رکھا اور پھر دیوار پر لگے اے سی کو یوں دیکھا جیسے کوئی عجائب گھر کی چیز دیکھ رہی ہو۔ ارے اس ڈبے کا ریموٹ، آئے ہائے، یہ تو بس یوں ہی رہائش کے لیے لگایا ہوا ہے، آج تک کبھی چلایا ہی نہیں۔ کنزا نے حیرت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ انصر کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ کیا مطلب؟ کبھی نہیں چلایا؟ اے سی چلانے کے لیے ہوتا ہے؟ ارے میرے پیارے کزن جی، میں جب بہت چھوٹی ہوتی تھی نا، تب یہ کبھی کبھار کسی مہمان کی آمد پہ چلتا تھا، پھر ایک دن اس میں سے دھواں نکلا اور بس تب سے ہماری حویلی کی شاندار نمائش کا حصہ ہے۔ کنزا نے بڑی معصومیت سے ہاتھ نچا کر بتایا۔ انصر نے گہرا سانس لیا، اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اگر یہ خراب ہے تو اسے یہاں دیوار پر ٹانگنے کا کیا مقصد ہے؟ اور تم لوگ اس گرمی میں کیسے رہتے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ باہر سے آنے والے مہمان دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ واہ، حویلی میں اے سی بھی لگا ہے۔ کنزا نے پرسکون انداز میں جواب دیا اور پنکھے کا بٹن آن کر دیا۔ پنکھا تھوڑا کھڑکھڑا کر آہستہ آہستہ گھومنے لگا۔ اور رہی گرمی کی بات جو آپ نے کہی، تو سرکار یہ گاؤں ہے، یہاں کی تازہ ہوا اور یہ پنکھا ہی کافی ہوتا ہے۔ اب شہر والی نوابیاں تو یہاں نہیں ملیں گی نا؟ انصر نے غصے سے اسے گھورا۔ بک بک کرنا تمہاری عادت ہے یا صرف میرے سامنے زبان اتنی تیز چل رہی ہے؟ میں اور بک بک؟ کنزا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دکھی ہونے کا ناٹک کیا۔ ارے میں تو فضول بولتی ہی نہیں، میں تو بس آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی، شہری بابو۔ اب آپ کو سچ کڑوا لگ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری معلومات سننے کا۔ فی الحال تم جا سکتی ہو، مجھے آرام کرنا ہے، انصر نے سخت لہجے میں کہا اور اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ کنزا نے منہ بنایا اور دروازے تک جا کر مڑی۔ ویسے اگر زیادہ گرمی لگے نا تو صحن میں جا کر چارپائی بچھا دیجیے گا۔ کڑوے کریلے جی، رات کو وہاں مچھر بھی اچھے خاصے ملیں گے، آپ کا دل لگا رہے گا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو مچھر بھی کاٹیں گے، انہوں نے تو بے ہوش تھوڑی ہو نا اتنے کڑوے بندے کو کاٹ کر۔ ایک تو کڑیلا، اوپر سے نیند چڑھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ انصر کے غصے سے چلانے پر وہ فوراً زبان دانتوں تلے دبا کر باہر بھاگ گئی اور جاتے جاتے دروازہ بند کر گئی۔ انصر نے چلتے پنکھے کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ پر گر گیا۔ پاگل لڑکی، پتہ نہیں اگلے چند دن اس حویلی میں کیسے گزریں گے۔ رات بھر انصر ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ گرمی، حبس اور مچھروں کی وجہ سے ایک منٹ کے لیے بھی اس کا پسینہ نہیں سوکھا تھا۔ اگلے دن صبح صبح وہ گاؤں کے کچے راستوں پر واک کر کے واپس لوٹا تو حویلی کے اندر سے آتی ہوئی پریشان کن آوازیں سن کر اس کے قدم دہلیز پر ہی ٹھٹک گئے۔ شہباز صاحب، وہ لوگ گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم لوگ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا اس بار زمینوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، فصلیں تک سوکھ گئیں، جہیز کا سامان پر بھی سارے پیسے خرچ ہو گئے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ گاڑی کے لیے بھی کم سے کم 10-20 لاکھ روپے چاہیے، کہاں سے ہوگا اتنا انتظام؟ یہ اس کی عفت پھپھو کی بے بس اور روحانسی آواز تھی۔ ارے بھلی لوکے، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ اور دیکھو، اس بات کا تذکرہ کنزا سے بالکل مت کرنا، اسے پتہ چلا نا کہ ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے تو وہ بہت غصہ ہوگی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا وہ تو ویسے جہیز لینے دینے کے سخت خلاف ہیں، ہم سنبھال لیں گے سب۔ میں ان سے کہہ دوں گا کہ شادی کے بعد پیسے دے دیں گے، لڑکا خود ہی گاڑی لے آئے گا، اور میرے وہ جو ایک زمین پڑی ہے نا میں وہ بیچ دوں گا۔ ویسے بھی کون سا اس پر صحیح سے فصل اگ رہی ہے، لیکن وہ زمین تو ہمارے
دونوں چھوٹے بچوں کے لیے ہیں، انہوں نے آگے جا کر شہر میں پڑھائی کرنی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کنزا کو بھی پڑھنے کا کتنا شوق تھا، مگر لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ 10ویں سے آگے نہ پڑھ سکی۔ لیکن لڑکے تو جائیں گے نا، کنزا بھی تو یہ کہتی تھی کہ ان کو ضرور پڑھائیے گا۔ اماں، یہ بھی یہاں کنویں کے مینڈک بنے رہیں گے، میں تو چاہتی تھی کہ یہ دونوں پڑھ لکھ کر بڑے افسر بن جائیں، ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ عفت بیگم کا گلا رن گیا۔ اللہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ شہباز صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ انصر جو باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کا دل عجیب سی کفت اور بوجھ سے بڑھ گیا۔ اس گاؤں کی دقیانوسی رواج اور لالچ پر اس کا دل بیزار ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے سر جھٹکا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شام کو نکاح کے فنکشن شروع ہوا۔ انصر اپنے نفیس تھری پیس سوٹ میں تیار ہو کر باہر آیا۔ حویلی کا صحن روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دلہن کو بھی سرخ عروسی جوڑے میں لایا گیا۔ درمیان میں ایک پردہ لگا کر دونوں طرف لڑکے کو بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب نکاح کے کاغذات سنبھال رہے تھے کہ اچانک لڑکے کے باپ نے عجیب سی عقل اور طنز کے ساتھ بات شروع کر دی۔ ٹھہریے مولوی صاحب، بات پہلے صاف ہو جائے تو اچھا ہے۔ شہباز صاحب، گاڑی کا کیا بنا؟ میں نے تو صاف کہا تھا کہ ہمارے بیٹے کو شادی پر گاڑی تحفہ دی جائے گی، مگر باہر تو مجھے کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی، لڑکے کے باپ نے بلند آواز میں کہا۔ یہ سنتے ہی صحن میں ایسا سناٹا چھا گیا کہ جیسے سب کی سانسیں رک گئی ہوں۔ شہباز صاحب کی آنکھوں میں التجا اور بے بسی تیرنے لگی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے۔ وہ بھائی صاحب، گاڑی کا بھی انتظام ہو جائے گا، آپ بس نکاح ہونے دیں، میں کچھ دنوں میں… کیا کچھ دنوں میں؟ ہمیں خالی ہاتھ رخصتی منظور نہیں، اگر گاڑی کا انتظام نہیں ہے تو پھر یہ شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ لڑکے کے باپ نے تلخی سے بات کاٹ دی۔ شہباز صاحب نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن انہوں نے جھٹک دیا۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی باتیں، اٹھو بیٹے، لڑکے کے باپ نے کہا تو لڑکا فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہباز صاحب ان کی منتیں کرنے لگے۔ انصر جو یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس کی اپنی سانسیں بھی بھاری ہو گئی۔ اسے ایک باپ کی بے بسی دیکھی نہ گئی۔ وہ پرسکون مگر روبدار چلتا ہوا مجمع کے بیچ میں آیا، اپنے کوٹ کی جیب سے گاڑی کی چابیاں نکالی اور آگے بڑھ کر بولا، یہ لیجیے، آپ میری گاڑی کی چابی رکھیے، میں نے ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد سے برانڈ نیو نکلوائی ہے، اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، آپ گاڑی لیجیے اور نکاح شروع کروائیے۔ ارے واہ، ہمیں پرانی گاڑی دیں گے؟ فقیر ہیں ہم، اپنا حق لینا چاہ رہے ہیں، آپ تو ہمیں منگتے بنا رہے ہیں۔ لڑکے کا باپ نفرت سے بولا۔ انصر کی اب بس ہو چکی تھی۔ او پلیز انکل، آپ کا کوئی حق نہیں ہے، ایک تو یہ لوگ آپ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اوپر سے آپ لوگ ڈیمانڈ کریں ہیں، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ لیکن پھر بھی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے آپ کو یہ کار دے رہا ہوں، آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی ایسی لگژری گاڑی نہیں دیکھی ہوگی، اور چند دن پہلے نکلوا کر لایا ہوں، اسی لیے آفر دی تھی کہ یہ لے لو، ورنہ تم جیسے لوگوں کی اوقات نہیں کہ ایسی گاڑیوں میں بیٹھو بھی۔ انصر منہ بنا کر بولتا چلا گیا۔ اوہ، تم لوگ ہمیں اپنی گاڑی کا روب دکھا کر ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ ہمیں نہیں چاہیے ایسی مغرور فیملی کا رشتہ، چلو یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ سب کو ساتھ لے کر حویلی سے باہر نکل گئے اور بارات لوٹ گئی۔ ان کے جاتے حویلی کا صحن جیسے کسی گہرے صدمے میں ڈوب گیا۔ عفت بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گرا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کی ہچکیوں کی آواز اس ناٹے کو چیرنے لگی۔ شہباز صاحب وہیں دیوان کے سہارے بیٹھ کے، ان کا چہرہ لمحوں میں یوں سیٹ پڑ گیا جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ شخص جو چند منٹ پہلے پورے مان کے ساتھ اپنی بیٹی کی رخصتی کے خواب دیکھ رہا تھا، اب یکدم بوڑھا اور ٹوٹا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ شہر میں آفت مچ گئی۔ گاؤں کے مہمانوں کی چہمگوئیاں زہر کی طرح فضا میں گلنے لگی۔ تبھی کنزا کے بڑے چاچا آگے آئے۔ ان کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری ٹوٹ پھوٹ اور بے بسی تھی۔ شہباز، اب کیا ہوگا؟ پورے گاؤں کے سامنے ہماری کنزا کا رشتہ ٹوٹ گیا، کل صبح جب سورج نکلے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ اس کے ماتھے پر تو داغ لگ گیا نا۔ کیسی باتیں کریں انکل، سب لوگوں نے دیکھا کہ شادی ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے، اور آپ لوگ ایسے لوگوں کے آگے جھکتے کیوں ہیں؟ بیٹیاں کوئی بوجھ نہیں ہوتی جن کو تار پھینکنے کے لیے لڑکوں والوں کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ تلخ ہوا۔ شہری بابو، یہ تمہارا شہر نہیں ہے، یہاں کے اصول اور ہیں۔ یہاں پر ہر حال میں لڑکی کے ہی نصیب کو کوسا جاتا ہے۔ لوگوں تو یہ کہنا ہے کہ شاید تمہارا کوئی چکر چل رہا تھا، اتنی مہنگی گاڑی کی پیشکش آخر کی ہے آپ نے؟ ایک اور رشتہ دار نے اٹھتے ہوئے انتہائی زہریلی بات کی تو بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ دماغ خراب ہے کیا آپ کا؟ ہاں، ہمارا دماغ ہی خراب ہے۔ اب تم ہی شادی کرو کہ تمہاری وجہ سے ٹوٹی ہے یہ شادی۔ وہ غصے سے جیسے پاگل ہو گیا۔ میں ہرگز نہیں کروں گا، آپ لوگ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ غصے سے چلایا لیکن پھر ہر طرف سے بھان بھان کی آوازیں آنے لگی۔ وہ لب بھینچا پریشان سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ عفت بیگم نے روتے ہوئے انصر کے دامن کو پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ انصر بیٹا، تم نے تو ہماری عزت رکھنی چاہی تھی نا، تمہارا دل تو صاف تھا،
لیکن اب اگر تم بھی یوں ہی خاموش کھڑے رہنا تو دنیا میری کنزا کو جیتے جی مار ڈالے گی۔ یہ لوگ آج جو زبانیں کھل چکی ہیں نا، ان کی زبانیں کل پوری دنیا کو بتائیں گی کہ میری بیٹی بد کردار تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی، میری بیٹی کو اپنا لو۔ انصر نے تڑپ کر پھپھو کو کندھوں سے تھاما۔ پھپھو پلیز ایسے مت مجبور کریں۔ تو پھر کیا کروں بیٹا، تم ہی بتا دو، پھر میں کیا کروں؟ یہ لوگ میری بیٹی کے نام کو تمہارے نام کے ساتھ ملا چکے ہیں، زندگی بھر کا داغ لگ گیا اسے۔ دیکھو اس کے باپ کو کل جب باہر نکلے گا تو لوگوں کی زبانوں کے آگے بے بس ہو جائے گا۔ انصر نے شہباز صاحب کی طرف دیکھا جو خاموش ساکت بیٹھ کے اپنی حویلی کے در و دیوار کو تک رہے تھے، جیسے ان کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اس نے گہرا اور لمبا سانس لیا، اپنی بند مٹھیاں کھولیں اور بھاری آواز میں بولا، پھپھو آپ اپنے آنسو پونچھیں، مولوی صاحب سے کہیے نکاح کے کاغذات تیار کریں۔ پردے کے اس پار گلابی اور سرخ جوڑے میں لپٹی کنزا نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے جیسے ٹھہر گئی۔ وہ مغرور انصر اب اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا تھا، وہ شخص جو شاید اسے ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہ کرے۔ نکاح کی تمام کارروائی ختم ہوتی ہے انصر بغیر کسی سے زیادہ بات کیے سیدھا حویلی کے مہمان خانے میں آ گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے غصے اور بے دلی سے ادھر ادھر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوچوں کہ طوفان پڑپا تھا اور وہ مسلسل اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ آخر اسے ضرورت ہی کیا تھی کسی کے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی۔ اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا وہ ترکی کا شہر، استنبول سے لے کر انطالیہ تک اس کے 4 شاندار بین الاقوامی معیار کے ہوٹلز کامیابی سے چل رہے تھے، لیکن پاکستان میں اپنے بزنس کو وسعت دینے کے لیے وہ ٹھیک 1 مہینہ پہلے یہاں آیا تھا۔ اس کا پلان پاکستان کے بڑے اور ٹھنڈے سیاحتی شہروں میں اپنا ایک نیا ہوٹل برانڈ متعارف کروانے کا تھا۔ اس نے شروعات کے لیے اسلام آباد کا انتخاب کیا تھا، جہاں اس نے حال ہی میں ایک جدید لیکن مالی نقصان میں ڈوبا ہوا ہوٹل خریدا تھا۔ اس ہوٹل کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اسے نئے انویسٹر کی سخت ضرورت تھی اور انہوں نے اگلے 3 دنوں میں اسلام آباد پہنچنا تھا، مگر عین وقت پر اس کے والد نے اسے زبردستی پھپھو کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے اسے دور دراز دھول مٹی سے بھرے گاؤں میں بھیج دیا۔ اور اب حالات کیسا شرمناک اور مذکر خیز موڑ آیا تھا کہ جس پھپھو کی بیٹی کی شادی کا وہ صرف ایک عام مہمان بن کر مبارکباد دینے آیا تھا، اسی لڑکی کو اب وہ قانونی اور شرعی طور پر اپنی دلہن بنا کر اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ وٹ دا ہیل، کیوں میں آیا یہاں پر؟ انصر نے شدت ضبط سے اپنا ماتھا مسلا اور اپنی گھبراہٹ کو دبانے کے لیے بیڈ پر بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیا تاکہ کچھ بزنس ای میلز چیک کر سکے۔ تبھی اچانک کمرے کی لکڑی کا بھاری دروازے کو کسی نے ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی پائل کی مسلسل چھن چھن اور زد پر چوڑیوں کی تیز کھن کھن سے پورا خاموش کمرہ گونج اٹھا۔ انصر جو پہلی ذہنی تناؤ، گرمی اور مستقبل کی فکروں میں گھرا ہوا تھا، اس اچانک چوٹ سے اس کے اعصاب پر شدید جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی سکرین سے نظر ہٹائے بغیر نہایت کڑوے اور اسپاٹ لہجے میں کہا، پلیز تم اپنی یہ چھن چھن اور چوڑیوں کی کھن کھن اتار کر ایک طرف رکھو گی، مجھے کام کرنا ہے اور اس مسلسل شور سے سخت کوفت ہو رہی ہے۔ ارے حد ہوتی ہے یار، مطلب اتنے سڑو ہیں آپ، اپنی نئی نویلی بیوی سے ایسے کون بات کرتا ہے؟ اس کی بات پر انصر نے چونک کر سر اٹھا۔ سامنے کنزا اپنے سرخ عروسی جوڑے میں سجی دھجی کھڑی تھی۔ حد ہی ہو گئی ہے، ویسے میں یہاں اتنے بھاری جوڑے میں سر دھج کر دلہن بنی آپ کے انتظار میں کمرے میں آئی ہوں کہ کب میرا شوہر آگے بڑھے گا، مجھے خوش آمدید کہے گا اور مجھے میری منہ دکھائی کا تحفہ دے گا، اور آپ ہیں کہ الٹا صاحب بہادر مجھ پر ہی روب جا رہے ہیں۔ انصر نے لیپ ٹاپ کی سکرین ایک جھٹکے سے بند کی اور بیزاری سے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا۔ تم پاگل ہو کیا لڑکی، یا جان بوجھ کر ناٹک کر رہی ہو؟ ہماری کوئی روایتی خوشیوں والی شادی نہیں ہوئی ہے، سمجھے تم؟ یہ محض ایک خاندانی مجبوری کا رشتہ ہے اور مجھے بالکل بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر تمہارے منہ دکھائی دینے کا۔ میری بنی بنائی لائف تباہ ہو گئی ہے اور تم یہاں سہاگ رات اور منہ دکھائی کے خواب دیکھ رہی ہو۔ انصر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہائے اللہ کتنے بے شرم ہیں آپ۔ کنزا نے فوراً ڈرامائی انداز سے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے۔ میں نے کل سہاگ رات کا نام لیا، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ شوہر گھونگھٹ اٹھاتا ہے، آپ کا ذہن اتنا خراب کیوں ہے؟ ہاں تو گھونگھٹ الٹانے اور اس ڈرامے کا مطلب وہی ہوتا ہے نا، جیسے مجھے تو دنیا داری کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں کوئی روٹی کو چوچی بولنے والا 2 سال کا بچہ نہیں ہوں۔ انصر نے غصے سے کہا، ہاں بچہ تو آپ خیر سے بالکل نہیں ہے، مگر کریلا ضرور ہے، وہ بھی نیم چڑھا۔ انصر کے تیور لمحوں میں بدل گئے، اس کی آنکھوں میں غصے کے شرارے پھوٹنے لگے۔ خبردار کنزا، اگر تم نے مجھے دوبارہ کریلا بولا تو بولوں گی، 100 بار بولوں گی۔ ایک تو آپ کی شکل ویسے ہر وقت سڑی رہتی ہے، اوپر سے غصہ ایسا کہ جیسے نیند پر چڑھا ہوا کریلا ہو۔ اب سچ بات پر بھی بپھر رہے ہیں۔ کنزا نے نڈر ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور سینہ تان کر بولی۔ انصر کا پارا ایک دم آخری حد چھونے لگا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکا۔
کنزا نے جیسے ہی دیکھا کہ شیر اس پر جبٹنے والا اور بڑھا کر پیچھے بھاگنے کی فراق میں مڑی، لیکن انصر نے جبٹ کر پیچھے اس کا نازک بازو دبوچا اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف گھما دیا۔ تمہاری یہ زبان؟ انصر کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے جیسے اس کی نظریں کنزا کے چہرے پر پڑی۔ ریڈ بلڈ کلر کے بھاری شرارے میں کنزا کا رنگ روپ عصمت غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کی گوری اور صاف جلد پر سرخ لپسٹک سے سجے ہوئے رسیلے کپکپاتے ہونٹ اور لمبی گھنی پلکوں کے پیچھے شریر لیکن سیمی ہڈنی سی آنکھیں۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم روشنی میں اس کی خوبصورتی اس قدر کامل لگ رہی تھی کہ انصر جیسا سنجیدہ اور مغرور انسان بھی ایک پل کے لیے اس کے حسن کے ساحر میں جکڑ گیا۔ اس کے حلق میں کانٹے سگنے لگے اور سینے کے اندر دل عجیب سی تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس نے شدید الجھن میں بامشکل اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹائیں اور شرمندگی سے پیچھے ہٹنے لگا، مگر کنزا کی لہنگے کا گھیر فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ انصر کا پاؤں اس کے کپڑے میں الجھا اور اس سے پہلے کہ اپنا توازن سنبھال پاتا وہ کنزا کو اپنے ساتھ لپیٹتا اور سیدھا بیڈ پر جا گرا۔ ایک نہایت خوفناک دھماکے دار آواز کے ساتھ حویلی کا وہ دہائیوں پرانا لکڑی کا وزنی بیڈ بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو کر زمین سے جا ٹکرایا۔ آہ امی! کنزا کی دردناک اور خوفزدہ چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ وٹ دا! انصر بے یقینی کے عالم میں برپرا۔ اس کا پورا بھاری 6 فٹ سے لمبا ورزشی وجود اس وقت کنزا کے نازک جسم کے اوپر تھا۔ استغفر اللہ، کتنا وزن ہے تمہارا، موٹی کہیں کی! بیڈ ہی توڑ دیا تم نے، انصر نے فوراً جل کر کہا۔ ارے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، موٹے تو آپ خود ہیں، ہٹیں اوپر سے، میرا تو دم گھٹ رہا ہے آپ کے اس پہاڑ جیسے جسم کے نیچے۔ او ہیلو، خود کو دیکھو ذرا، 2.5 من کی بوری، اور میرا موٹا نہیں، ہینڈسم، سمارٹ اور جم جانے والا ورزشی جسم ہے، اور مجھ جیسے لڑکی آئیڈیل ہے، مگر تم جیسی لڑکیوں کو شہر میں موٹی بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھنا 2-4 سالوں میں مزید پھول کر کپا ہو جاؤ گی۔ او مسٹر کڑوے کریلے، جیسے آپ کا بڑا ورزشی جسم ہے نا، ویسے ہی میں کھاتے پیتے گھرانے کی خالص مکھن اور دودھ پینے والی گاؤں کی لڑکی ہوں، اس لیے صحت مند اور مضبوط ہوں، اور خبردار جو آئندہ میری صحت کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالا تو۔ کنزا تپ کر بولی اور ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کا پورا زور لگا کر اسے اپنے اوپر سے پرے دھکیلنا چاہا۔ وہ جیسے پیچھے ہٹا، کنزا آمتی جلدی سے اٹھی اور اپنے کپڑے درست کرتے گہرے سے گہرے سانس لینے لگی۔ تبھی اس کی نظر نیچے زمین پر پڑے 2 ٹکڑے ہوئے تباہ شدہ بیڈ پر پڑے۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس نے فوراً دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ ہائے اللہ، بیڈ ٹوٹ گیا! اس کی آنکھیں مارے خوف کے پھیل گئی۔ اماں سے اتنی شدید ڈانٹ پڑے گی نا صبح، انہوں نے صبح سب کے سامنے کہنا ہے کہ تجھ سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ اب کیا جواب دوں گی میں صبح اماں کو؟ انصر نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ حد ہوتی ہے یار، تم واقعی دنیا کی سب سے عجیب لڑکی ہو۔ تمہیں اس بات کی پڑی ہے کہ تمہاری اماں سے ڈانٹ پڑے گی، مجھے اس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ صبح جب لوگ یہ منظر دیکھیں گے تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ کنزا نے اپنی معصومانہ سوچ کے مطابق آنکھیں مٹکائیں۔ بیڈ ہی تو ٹوٹا ہے، ٹوٹی چیزوں پر کوئی غلط تھوڑی سوچتا ہے، لیکن ہاں، چیز ٹوٹنے پر ڈانٹ بہت پڑتی ہے۔ انصر بے ساختہ اپنے چہرے پر عامر مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا۔ اس کی معصومیت پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ صبح پتہ چل جائے گا تمہیں، جب لوگ تم سے گھما پھرا کر سوال کریں گے نا، انصر نے طنزیہ مسکراتے کہا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے لیکن میں کہاں سوں گی؟ کنزا جھنجھلا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انصر نے سکون سے صوفے پر پشت ٹکائی۔ جا واش روم میں جا کر اپنے ڈرامائی کپڑے چینج کرو اور زمین پر بستر بچھا کر سو جاؤ، میں تو یہاں صوفے پر ہی سو جاؤں گا۔ کنزا نے برا سا منہ بنایا مگر کوئی اور راستہ نہ دیکھ کر واش روم میں گھس گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ لال جوڑا اتار کر ایک سادہ سوٹ پہن کر باہر آئی۔ اس نے الماری سے اضافی گدا اور لحاف نکالا، زمین پر بچھایا اور تھکن کے مارے فوراً لیٹ گئی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے منٹوں میں گہری نیند آ گئی۔ دوسری طرف انصر صوفے پر لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے قد اور چوڑے شانے کی وجہ سے صوفہ اس کے لیے حد سے زیادہ چھوٹا تھا۔ اس کی ٹانگیں باہر لٹک رہی تھی اور گردن ایک طرف مڑ کر اکڑ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل الجھن کے بعد وہ تنگ آ کر صوفے سے اٹھا، ایک لمبا بیزار سانس لیا اور نیچے زمین پر کنزا کے بچھے گدے کے دوسرے کونے پر جا کر لیٹ گیا۔ اب اسے لیٹے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ اچانک کنزا نے نیند کی حالت میں کروٹ بدلی اور اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر سیدھی انصر کے پیٹ پر رکھ دی۔ یہی نہیں، اس نے اپنا ایک بازو انصر کے سینے پر پھیلایا اور اپنا منہ اس کے مضبوط کندھے میں گھسا دیا۔ انصر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے ساتھ لپٹی اس آفت کی بڑھیا کو دیکھا۔ کتنی بے ڈھنگی سوتی ہے یہ لڑکی، اس نے دل ہی دل میں اپنے نصیب کو کوسا۔ منو، کنزا کی چچا صاحب، کنزا نیند کی وادیوں میں ہلکی آواز میں بڑبڑانے لگی۔ تو اتنی موٹی کیسے ہو گئی ہے رے؟ اور یہ تیرے منہ پہ اتنا خودرا سا کیا لگا ہے؟ داڑھی نکل آئی ہے کیا تجھے؟ تو نے پارلر والی سے اپنے منہ کے بال نہیں اتروائے تھے کیا؟ ایک تو مجھے بھی پارلر نہیں جانے دیتی تھی، اب دیکھ تیری اپنی داڑھی اگائی ہے، اب داڑھی والی بھوتنی بن جاؤ گی، وہ شہری بابو کی طرح۔ انصر کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔
میں سے داڑھی والا بھوت نظر آ رہا؟ عجیب پاگل لڑکی ہے۔ اس نے شدید خفگی سے اس کی ٹانگ اور بازو کو اپنے اوپر سے پرے جھٹکا اور کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کر لیا۔ مگر بمشکل 1 منٹ گزرا تھا کہ کنزا نے پھر سے کروٹ لی اور زبردستی اس کے ساتھ چپک کر اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھ لی۔ انصر رات بھر دل میں سے سلواتیں سناتا سونے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کمرے کے اندر ایک ایسی دل جلا دینے والی چیخ گونجی کہ انصر کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اس نے بندی بندی سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھا تو کنزا اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کے پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا۔ ہائے اللہ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ میرا فائدہ اٹھا رہے تھے رات کو؟ کنزا تب کر چلائے۔ واٹ؟ کیا واٹ؟ کیسے مجھے اپنے بازو میں جکڑ کر سوئے ہوئے تھے؟ چھی! انصر فوراً اٹھ کر سیدھا بیٹھا۔ اس کا غصے سے سر گھوم گیا۔ او ہیلو، دماغ ٹھکانے ہیں تمہارا؟ میں نے تمہیں کوئی اپنے بازو میں نہیں لیا تھا۔ میں سونے کے لیے یہاں زمین پر لیٹا تھا، مگر تم خود چپک چپک کر مجھ سے پوری رات لپٹی رہی ہو۔ نہ جانے کون سی مخلوق اس طرح بے ڈھنگے انداز میں سوتی ہے۔ حد ہوتی ہے ویسے۔ تو آپ میرے پاس آئے ہی کیوں؟ کنزا نے منہ بسوڑا۔ میں تو ایسے ہی سوتی ہوں۔ آئندہ اگر تم نے سونے میں میرے قریب آنے کی کوشش کی نا تو پلیز۔ انصر نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح صبح میرے ساتھ فضول بحث کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی سے اپنی تیاری کرو، ہم اگلے 1 گھنٹے میں شہر کے لیے نکل رہے ہیں۔ شہر؟ کنزا کی آنکھیں یکدم کسی انمول خوشی سے چمک اٹھی۔ سچ میں؟ اسلام آباد؟ وہ اپنی تمام ناراضگی بھول کر جلدی سے اٹھی اور خوشی خوشی تیار ہونے کے لیے واش روم کی طرف بھاگی۔ ابھی وہ تیار ہو کر باہر نکلی تھی کہ اس کی سہیلیاں اور چچلدار بھابھی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ جیسے ان کی نظر زمین پر پڑی تو 2 ٹکڑے ہوئے بیڈ پر پڑی، ان سب کے چہروں پر ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہائے کنزا، اتنا جوش چڑھا تم دونوں کو؟ ایک ہی رات میں حویلی کا مضبوط بیڈ ہی توڑ دیا۔ اس کی بھابھی نے اپنے دوپٹے کا کونا منہ میں دبائے چھیڑا۔ کنزا نے حیرانگی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب بھابھی؟ مطلب وہی جو تو اچھے سے سمجھ رہی ہے۔ یہ بیڈ ٹوٹنے والی بات سمجھ تو گئی ہوگی۔ بھابھی نے آنکھ ماری۔ مجھے تو سچ میں کچھ سمجھ نہیں آئی، اور بیڈ تو پرانا تھا، ٹوٹنے والی چیز تھی سو ٹوٹ گیا۔ وہ اصل میں نا، میں اور یہ نیم چڑھا کریلا ایک ساتھ بیڈ پر گرے تھے، اس لیے بیچ میں سے ٹوٹ گیا، اور اوپر سے رات کو مجھے موٹی بول رہا تھا۔ انصر جو کونے میں کھڑا گھڑی پہن رہا تھا، اس کی بات سن کر اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور دل میں سوچا کہ اس لڑکی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ باقی تمام سہیلیاں اور بھابھی منہ میں دوپٹہ دبائے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کنزا حیرانگی سے سب کو یوں ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب سب ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تو انصر نے غصے سے اسے گھورا۔ عجیب ایڈیٹ لڑکی ہو تم، ایسی بےہودہ طریقے سے بات کرو گی تو لوگ ہنسیں گے ہی نا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے درمیان رات کو کچھ ہوا ہے۔ ہائے، کیا بات کرے ہیں؟ کنزا کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑا۔ اس نے فوراً اپنی دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اتنی گندی اور بےہودہ بات سوچ رہے تھے وہ میرے بارے میں؟ چھی چھی، بس کر دو، یہ ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، جلدی چلو، مجھے اسلام آباد پہنچ کر بہت سے اہم کام نپٹانے ہیں۔ انصر ساتھ چنچلا کر بولا۔ کنزا منہ بناتی ہوئی باہر نکل کر اپنی ماں کے کمرے میں آئی۔ عفت بیگم نے اس کی رخصتی کا سامان پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ رخصتی کے ٹائم ماں باپ اور تمام کزنس کے گلے لگ کر کنزا نے جو بھی بھی کر کے رونا شروع کیا تو پورا گھر اس کا رامائی رونے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ انصر بیزاری سے گاڑی کے پاس کھڑا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال اس کا روایتی ماتم دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ روتی گاڑی میں آ کر بیٹھی اور کھڑکی سے باہر ہاتھ ہلا کر ہچکیاں لیتی ہوئی روتی رہی۔ لیکن جیسے گاڑی گاؤں کے کچے راستے سے نکل کر مرکزی پکی سڑک پر آئی اور حویلی نظروں سے اجل ہوئی، کنزا نے فوراً اپنے ہینڈ بیگ سے ٹیشو پیپر اور چھوٹا شیشہ نکالا اور بڑے آرام سے اپنے بہتے ہوئے کاجل اور لپسٹک کو درست کرنے لگی۔ انصر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر گاڑی کے شیشے میں اسے دیکھا۔ حد ہے یار، ابھی 1 منٹ پہلے تم یوں رو رہی تھی جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو، اور اب اتنی جلدی تمہیں اپنے میک اپ کی پڑ گئی۔ تو اور کیا، پہلی بار اتنے بڑے شہر جا رہی ہوں، وہاں کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کوئی بھوتنی آ گئی ہے، ڈر جائیں گے بیچارے، اس لیے خود کو ٹھیک کر رہی ہوں۔ اور ویسے بھی آپ کے گھر والے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ کنزا نے شیشے میں دیکھ کر اپنے ہونٹوں کی لپسٹک صحیح کرتے کہا۔ انصر نے ایک تلخ اور ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اتنا بھی نہیں پتا تمہیں، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، میرے ڈیڈ ترکی میں رہتے ہیں اپنی سیکنڈ وائف یعنی سوتیلی ماں کے ساتھ، اور میں ترکی میں بھی بالکل اکیلا اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، بالکل خاموش اور پرسکون لائف، اور یہاں اسلام آباد اپنے خاندانی گھر میں۔ کنزا کی آنکھیں خوشی اور سکون سے چمک اٹھی۔ یعنی نو جھنجھٹ، نو جوائنٹ فیملی کا سیاپا؟ ہاں، لیکن آج کے بعد میری لائف میں صرف جھنجٹ ہوں گے، کیونکہ تم جو میری زندگی میں آ گئی ہو۔ انصر نے اس پر ایک تیرتی ہوئی تجزیہ نظر ڈالتے کہا۔ کنزا نے اسے خونخوار اور غصیلے انداز میں گھورا، پھر کھڑکی کی طرف منہ کر کے ہلکے سے بڑبڑائی۔ سڑو کریلا کہیں کا، شٹ اپ! وہ دانت پیس کر بولا تو سر پٹا گئی۔ توبہ، کتنے تیز کان ہیں! وہ پھر سے بڑبڑائی۔ کان نہیں تیز محترمہ، آپ بولتی اتنا اونچا ہے، آپ کو خود اپنی آواز کا اندازہ نہیں ہوتا بولتے ہوئے۔
انصر نے گاڑی کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامتے ہوئے تب کر کہا۔ کنزا نے ایک برا سا منہ بنایا اور تلملا کر رہ گیا۔ ہاں ہاں، مجھے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے نا، بس ایک آپ ہی دنیا کے عقل مند ترین انسان ہیں۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے بڑبڑائی اور پھر پورا راستہ خاموشی سے اپنے ہی موڈ میں بیٹھی رہی۔ پھر کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسلام آباد کے ایک انتہائی پوش و پرسکون علاقے میں واقع انصر کی ساری شان اور جدید ولا کے سامنے جب گاڑی رکی تو کنزا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جیسی اندر داخل ہوئی اس کی آنکھیں گھر کی خوبصورتی و وسعت دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر گیٹ پر تو 2 سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے، مگر اندر پورا اتنا بڑا گھر بالکل سنسان تھا۔ نہ کوئی آگے پیچھے بھاگنے والا ملازم، نہ کوئی خادمہ، نوکرانی وغیرہ نہیں ہے کیا آپ کے گھر میں؟ کنزا نے گھوم کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ میں اپنا زیادہ تر ٹائم باہر ہوٹلز میں یا سفر میں گزارتا ہوں، مجھے یہاں مستقل سٹاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انصر نے اپنا لیپ ٹاپ اور شولڈر بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے روکھی آواز میں بتایا۔ پھر اس نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر جاؤ، سیدھی طرف جا کر تیسرا کمرہ تمہارا ہے اور دوسرا کمرہ میرا ہے، اور خبردار میرے دوسرے نمبر والے کمرے میں قدم بھی مت رکھنا۔ کنزا نے آنکھیں نچا کر سے دیکھا۔ ارے میاں بیوی تو ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں نا، میں نہیں رہوں گی اکیلی اتنے بڑے کمرے میں، مجھے ڈر لگتا ہے رات کو۔ میرے ساتھ گاؤں میں ہمیشہ منو سوتی تھی، اب میں اکیلی کیسے سوں گی؟ یہ تمہارا مسئلہ، میرا نہیں، انصر نے لاپرواہی سے کہا۔ مسئلہ کیسے نہیں ہے؟ دیکھیں نا، آپ کو شوہر اسی لیے تو بنا ہے تاکہ میں آپ کی ساس ہو سکوں اور مجھے رات کو ڈر بھی نہ لگے۔ میں تو کمرہ نمبر 2 میں ہی جا رہی ہوں۔ کنزا آگے بڑھی اور پورے مان سے بولی۔ بحث مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ جی نہیں، میں وہی کروں گی جو میرا من چاہے گا، جا رہی ہوں کمرہ نمبر 2 میں۔ یہ کہتی ہوئی ٹھپ ٹھپ پاؤں پٹکتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ انصر حیرت صدمے سے صافت کی پوریا کو جاتے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں تلملا کر رہ گیا۔ رات کو جب انصر اپنے تمام ضروری کام ختم کر کے کافی دیر بعد کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ کنزا کنگ سائز بیڈ کے بالکل بیچوں بیچ دونوں ہاتھ اور ٹانگیں پوری طرح پھیلا کر بے سود ہو کر سو رہی تھی۔ انصر نے گہرا اور ٹھنڈا سانس بھرا۔ اس نے آگے بڑھ کر بامشکل اس کی پھیلی ہوئی ٹانگ اور بازو کی طرف ہٹایا اور بڑی احتیاط سے بیڈ کے کونے پر جگہ بنا کر لیٹ گیا۔ مگر ابھی اسے لیٹے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ محترمہ نیند ہی میں کروٹ بدل کر پھر سے اس کے اوپر چڑھ چکی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ انصر کے پیٹ پر اور ایک بازو اس کے گلے کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اوف خدا، کہاں پھنسا دیا ہے مجھے؟ انصر نے چھت کو تکتے ہوئے دبی دبی دہائی دی۔ پھر اس نے کنزا کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ نیند میں مزید اس سے چپک گئی۔ آخرکار بے بسی سے اسی حال میں آنکھیں موند گئی۔ اسے صبح بہت جلدی اٹھنا تھا کیونکہ ترکی سے اس کے بین الاقوامی انویسٹر آ رہے تھے اور اس نے ان کے لیے دوپہر کے لنچ کا انتظام اپنے گھر میں رکھا تھا۔ صبح سویرے ہی انصر اٹھ کر کچن میں چلا گیا کیونکہ وہ خود ایک ورلڈ کلاس شیف تھا اور اپنے انویسٹر کو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا خاص کھانا کھلانا چاہتا تھا، اس لیے وہ خود ہی ساری تیاریوں میں لگ گیا۔ وہ اپنے کام میں پوری طرح مگن تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی کھٹکے کی آواز آئی۔ انصر کو مڑے بغیر ہی اندازہ ہو گیا کہ آنے والی وہی آفت ہوگی۔ ہائے اللہ، آپ باورچی خانے کا کام بھی کر لیتے ہیں؟ توبہ توبہ، اتنے پڑھے لکھے اور لڑکے ہو کر باورچی خانے کا کام کریں گے، کھانا بنائیں گے؟ ہائے ہائے، میری دادی تو ہمیشہ بولتی ہے کہ لڑکوں کو کچن کے کام بالکل بھی سوٹ نہیں کرتے، اور ساتھ کہتی پھوہر ہے اس کی بیوی جس کا شوہر خود کام کرے۔ کنزا نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے اور توبہ توبہ کرنے والے انداز میں بولی۔ پھر وہ خود ہی آگے بڑھی اور انصر کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ ہٹے پیچھے، میں دیکھتی ہوں، میں بڑے اچھے اچھے کھانے بنا لیتی ہوں، پلاؤ، یخنی، ساگ، آلو مٹر اور ساری سبزیاں بھی، آپ بس سائڈ پر ہو جائیں۔ انصر نے تب کر اس کے ہاتھ سے چمچ واپس پکڑا۔ یہ کینٹینل کھانا ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مجھے اپنے مہمانوں کے لیے کینٹینل اور چائنیز فوڈ بنانا ہے، دیسی یا پاکستانی کھانا نہیں۔ کنزا نے حیرانگی سے سامنے پتیلی میں جھانکا جہاں سے چاؤمین تیار کر رہا تھا۔ ارے یہ سیویاں ہی تو بنانی ہیں۔ کنزا نے آنکھیں مٹکائیں۔ ویسے یہ چائنیز کھانا ہوتا ہے کیا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چائنیز لوگ بھی سوئیاں کھاتے ہیں، بڑی بات ہے ویسے۔ اور یہ نمک مرچ والی سوئیاں بنا رہے ہیں آپ؟ پتہ ہے ہماری بچرا خالہ بھی بناتی تھی، وہ تو اتنی مزیدار آلو مٹر ڈال کر گھوڑی کی سوئیاں بناتی تھی، آئے ہے سواد ہی آ جاتا تھا۔ وہ اپنے دھندلے منہ سے چٹکارے لے لے کر بول رہی تھی اور انصر آنکھیں پھاڑے صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بچپن کی بات یاد آ گئی کہ گاؤں میں ایک چارپائی کے ساتھ لوہے کی مشین باندھ کر اس میں میدے کے پیڑے ڈال کر ہینڈل گھما کر جو لمبی لمبی دیسی سوئیاں بنائی جاتی ہیں انہیں وہاں گھوڑی کی سوئیاں کہا جاتا تھا۔ یہ نادان لڑکی اس کی بین الاقوامی سگنیچر چاؤمین ڈش کا موازنہ چارپائی کی ساتھ بندی مشین سے نکلی دیسی سوئیوں سے کر رہی تھی۔ ویسے مجھے تو چکھائیں ذرا، کنزا نے کہتی بڑا سا چمچ اٹھایا اور پتیلی سے چاؤمین بھر کر اٹھا لی۔ ارے اس کو تھوڑا توڑ لیتے،
اتنی لمبی لمبی کون کھاتا ہے؟ ہم تو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں، آپ کو تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ چمچ بھر کے اپنے منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اگلی سیکنڈ میں اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے فوراً سنک کی طرف بھاگ کر سب تھوک دیا۔ توبہ استغفر اللہ، میں مر گئی، اتنی پھیکی اور اتنی بکواس! وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کڑوا منہ بناتی ہوئی چیخی، یہ بھی کوئی کھانا ہے؟ استغفر اللہ! انصر صدمے اور شدید غصے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا، جس ڈش پر یورپ اور ترکی کے نواب داد دیتے نہیں تھکتے تھے، اس لڑکی نے اسے ایک سیکنڈ بکواس قرار دے دیا تھا۔ تھوک دیا تھا تم نے میری ڈش کو بکواس کہا؟ انصر کا لہجہ خوفناک حد تک دھیما اور غصیلا ہو گیا۔ تو اور کیا، نمک ہے نا مرچ، بالکل پھیکی سوئیاں ہیں، کنزا نے جل کر کہا۔ انصر کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں چمچ سلیب پر رکھا اور جارحانہ انداز میں کنزا کی طرف بڑھا۔ کنزا اس کے خطرناک تیور دیکھ کر ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ کچن سے باہر بھاگتی، انصر نے بڑھ کر اس کی نازک کلائی کو دبوچ لیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہ! کنزا کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ وہ سیدھی جا کر انصر کے چوڑے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ انصر نے اپنے دوسرے بازو کا گھیرا فوراً اس کی کمر کے گرد کس لیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ کچن کی فضا میں یکدم ایک عجیب سا بھاری سسپینس اور گرمی گھل گئی۔ کنزا کا دل بپڑے طوفان کی طرح دھڑکنے لگا۔ وہ سہم کر انصر کی گہری گرین آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں اس میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک بوجھل سا گہرا جذبہ تیر رہا تھا۔ انصر نے اپنی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط کی اور جھک کر اس کے بالکل قریب ہوا، اس حد تک قریب کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کنزا کہ تم ہر وقت کس سے کیا بات کر رہی ہوتی ہو؟ انصر کی آواز ایک سرگوشی بن گئی۔ کنزا کے گلابی ہونٹ خوف اور ایک نامعلوم سے ہلکے سے کھلے شوخی جیسے لمحوں میں ہوا ہو گئی۔ انصر کی نظریں اس کے کانپتے سرخ ہونٹوں پر جم گئیں۔ غصے کی شدت آہستہ آہستہ ایک عجیب سے جادو میں بدلنے لگی۔ انصر نے جو ہی مزید جھک کر اپنے لب اس کے کپکپاتے ہونٹوں سے چھوئے، کنزا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا اور وقت جیسے وہیں پر ٹھہر گیا۔ دونوں چند سیکنڈز کے لیے بالکل ساکت اور ایک دوسرے کے سحر میں جکڑے کھڑے رہے، پھر اچانک جیسے دونوں کی ایک زوردار ہوش کا جھٹکا لگا۔ کنزا کی آنکھیں پھٹ گئیں اور انصر بھی ہڑبڑا کر فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے ایسے ہڑبڑا کر کنزا کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹایا جیسے کسی دیکھتے ہوئے کوئلے کو چھو لیا ہو۔ کنزا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں کو چھوا، اس کے رخسار شرم و حیا سے دیکھنے لگے اور اس کا دل سینے کی پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ وہ گھبرا کر ہانپنے لگی۔ انصر نے بمشکل اپنا حواس بحال کی، اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور غصے شرمندگی کے ملی جلے تاثرات کے ساتھ سخت لہجے میں بولا، تم ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ کنزا نے سہم کر اسے دیکھا۔ اور سنو، انصر نے انگلی اٹھا کر اسے حتمی اور سخت ہدایت دی، جب تک میرے مہمان یہاں سے چلے نہیں جاتے تم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھو گی، غلطی سے بھی نیچے یا مہمانوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ کنزا نے بغیر کوئی ایک لفظ بولے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے سرخ ہوتے چہرے کو چھپاتی ہوئی کچن سے نکل کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ کچن میں اکیلا رہ جانے والا انصر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے سلیب کا سہارا لیے کھڑا رہا۔ اس کا اپنا دل بھی اتنے ہی بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا جتنا صافت کی پوریا کا۔ کنزا کمرے میں آ گئی، مگر اس کا خرافاتی اور شرارتی دماغ ابھی بھی چل رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں انصر کو تنگ کرنے میں ایک عجیب سا مزہ آتا تھا۔ وہ تیار ہونے لگی، اس نے اچھی طرح تیار ہو کر لائٹ پرپل کلر کی خوبصورت لانگ شرٹ کے ساتھ ایک بڑا سا دوپٹہ اوڑھا۔ تیار ہو کر جیسی نیچے آئی، ڈائننگ ہال میں موجود تمام غیر ملکی مہمان اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رہ گئے۔ مسٹر جون کی نگاہیں تو اس کے معصوم اور کھلے حسن پر جیسے ٹھہر سی ہیں۔ مسٹر جون نے تعجب اور حیرت سے انگلش میں انصر سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انصر کچھ پل کے لیے ایسے الفاظ ترتیب دینے لگا کہ صافت کی پوریا کا کیا تعارف کروائے، مگر کنزا خود ہی جلدی سے ان کے پاس آئی اور اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اتراتے بتانے لگی کہ وہ انصر کی وائف بیوی ہے۔ مسٹر جون نے مسکرا کر اسے مبارکباد دی۔ میں کھانا لگواتی ہوں انصر جی، وہ اٹھلا کر بولتی کچن کی طرف چلی گئی اور انصر بس اپنا سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس کو اب کیا بولتا، مگر اس کا دماغ بالکل سنسا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ لڑکی مہمانوں کے سامنے کچھ غلط نہ بول دے یا کچھ الٹا سیدھا نہ کرتے، مگر خلاف توقع کچھ بھی غلط نہ ہوا۔ اس نے بڑی سلیقے داری سے سارا ڈائننگ ہال اور ٹیبل ترتیب دیا تھا۔ سب لوگ وہاں آ کر بیٹھ کے اور کھانا کھانے لگے، مگر ابھی تک کسی نے چاؤمین کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کیونکہ وہ لوگ آخر میں وہ ڈش لیتے تھے۔ ارے یہ لیجیے نا نمک والی سوئیاں۔ کنزا آگے بڑھی اور وہ چاؤمین اٹھا کر مسٹر جون کی پلیٹ میں ڈالنے لگی، یہاں تک کہ ان کی پلیٹ اوپر تک بھر گئی۔ مسٹر جون اور باقی لوگ شدید حیرت سے سب دیکھ رہے تھے اور انصر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری مسٹر جون، ایکچولی میری وائف گاؤں کی ہے تو اس سے کچھ مینرز نہیں ہیں، آئی ایم ریئلی سوری، وہ معذر خانہ لہجے میں بولا، ساتھ ہی خوفناک اور سیدھی نظروں سے کنزا کو دیکھا۔ کنزا نے اس کے ڈر سے فوراً اپنا تھوک نگلا اور ایک پل کے لیے خوف زدہ ہو گئی، مگر اگلی پل پھر سے بیٹھنے والے مسٹر جون کی اسسٹنٹ کی پلیٹ میں چاؤمین بھرنے لگی۔ اٹس اوکے، اتنا معصوم حسن ہے یہ۔ مسٹر جون کی غلیظ نگاہیں کنزا پر جم گئی تھی، جسے محسوس کر کے وہ ٹھٹکا، پھر اس نے گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ انصر کے کان کے پاس کہا، ویسے یہ ڈیل آپ کی ہو سکتی ہے،
ہم زبردست انویسٹمنٹ بھی کر دیں گے اگر ایک رات کے لیے اپنی بیوی مجھے دے دیں۔ مسٹر جون کی اس نیچ اور گھٹیا بات پر انصر مٹھیاں بین سے اس بے وقوف اور نادان لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ اب بھی مسٹر جون کے ہوس بھری نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ انصر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو کسی طرح یہاں سے غائب کر دے۔ بے عزتی جس نے کروانی تھی وہ تو کروائی ہی تھی، مگر مسٹر جون کی اس بات نے انصر کے غصے کو غراف کی آخری حد تک بڑھا دیا تھا۔ بڑی مشکل سے انہیں ٹالتا اور ٹیبل سے اٹھا، پھر ان کی اجازت لینے پر انہیں باہر تک رخصت کرنے کیا، مگر جاتے آتے مسٹر جون پھر سے وہی آفتر کر کے۔ انصر کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس شخص کا منہ توڑ دے، مگر وہ شدید ضبط اور غصے کی انتہا پر تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، تندوس وہ ڈائننگ ٹیبل سے برتن سمیٹ رہی تھی۔ انصر نے غصے سے اس کا بازو کھینچا اور اسے گھسیٹتے اوپر کمرے میں لا کر زور سے بیڈ پر پٹک دیا۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تو تم کیوں نکلی؟ وہ اس کے اوپر جھک کر اس کا بازو بیڈ سے پن کیے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا۔ کنزا اس کے خطرناک ری ایکشن پر بری طرح سہم گئی۔ تم جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری وجہ سے میرے سالوں کا خواب پورا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ انصر کا چہرہ غصے سے زید پڑا تھا۔ تم جیسی جاہل، گنوار اور گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا اور کنزا آنکھوں میں آنسو لیے ششدر رخ سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے نزدیک میری کوئی عزت نہیں ہے نا؟ آپ کو صرف اپنی عزت اور انا پیاری ہے۔ میں نے آپ کو بے عزت کر دیا تھا کیونکہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ صحیح کہا آپ نے۔ کہاں آپ اور کہاں میں جاہل ٹھہری اور آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنے فیمس انسان۔ وہ روتے ہوئے اپنے دل کے بھراس نکالنے لگی۔ وہ اس کے رونے پر اسے چھوڑتا پیچھے ہوا۔ میں تو ایسے ہی آپ کی مدد کر رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ شہر والوں کے ہاں ایسے سب نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں گاؤں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، مہمان کے سامنے بھر بھر کے کھانا پیش کیا جاتا ہے، اس عزت اور وقار دینا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم سیدھے سادے ان پڑھ گنوار ہیں نا۔ ہمیں کیا پتا آپ کے شہری اصولوں کا؟ آپ بہت بڑے لوگ ہیں، ہم ٹھہرے غریب گنوار اور آپ کے احسان تلے دبے ہوئے۔ انصر کچھ بولنا چاہتا تھا مگر اپنی ہی سنائی جا رہی تھی۔ تم جیسی بے وقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے سنا تھا کہ عورت کی چھٹیس بہت تیز ہوتی ہے، مگر تم بے وقوف ہو، بہت ہی بے وقوف ہو تم۔ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ جسٹ گو ٹو ہیل، وہ سخت عیش میں بولا اور پھر اسے یوں ہی تڑپتا اور روتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پوری رات وہ غصے اور ناگواری میں سلگتا رہا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر اس مسٹر جون کی جان لے لے۔ سر، مسٹر جون دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی ڈیل کے بارے میں کیا سوچا؟ رات کو اس کے مینیجر کی کال آئی تو غصے سے بھڑک اٹھا۔ ان سے کہو مجھے مسٹر جون سے کچھ نہیں چاہیے، نہ میں ان کی کوئی انویسٹمنٹ چاہتا ہوں۔ ان سے کہو جسٹ گو ٹو ہیل، وہ نفرت سے بولا، پھر فون بند کر کے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا۔ دوسری طرف کنزا بھی رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھی اور اپنا سامان پیک کیا۔ وہ باہر اسے بتانے کے لیے آئی تھی کہ اپنے گاؤں جا رہی ہے، مگر اسٹڈی روم سے آتی آواز سن کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ آپ کی بے وقوف بھانجی کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا ڈیڈ۔ میں سب کو چھوڑ کر واپس آ رہا ہوں، مجھے رہنا ہی نہیں ہے اس پاکستان میں یار۔ نہیں بنا رہا میں ہوٹل، ختم ہو گیا ڈیڈ سب کچھ، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی یہاں، انویسٹر جا چکے ہیں۔ انصر شدید بیزاری اور غصے سے بول رہا تھا اور باہر کھڑی کنزا نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو سخت کوسا کہ اس کی وجہ سے انصر کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ چپ چاپ بغیر کچھ بولے اپنا ٹیچو کیس اٹھا کر باہر نکلی۔ ڈرائیور سے کہہ کے بس اسٹینڈ پر آئی اور وہاں سے اسے اپنے شہر فیصل آباد کی بس مل گئی۔ فیصل آباد کے بس اڈے پر پہنچ کر اس نے پی سی او سے اپنے بابا شہباز صاحب کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی جیپ میں اسے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، پھر وہ اسے گھر لے کر گئے اور رفت بیگم کے گلے لگ کر وہ اتنا تڑپ تڑپ کر روئی کہ اس نے پورے گھر کو رلا دیا۔ ہوا کیا بیٹا؟ رفت بیگم گھبرا کر پوچھنے لگے۔ سب غلط ہو گیا اماں، میری وجہ سے سب خراب ہو گیا، وہ ہشیوں کے بیچ روتے بولے جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ میں جاہل اور گنوار ہوں اور میں نے ان کے مہمانوں کے سامنے بدتمیزی کر دی جس کی وجہ سے ان کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ رفت بیگم اور شہباز صاحب شدید پریشانی سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر اسے بامشکل اس کی کزن منو کے ساتھ کمرے میں بھیجا۔ منو اس کے پاس کب سے بیٹھی تھی مگر اس کا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ منو پہلی بار زندگی میں اپنی شرارتی کزن کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سب کے لیے منظر بہت مشکل تھا کیونکہ وہ تو سب کی ناک میں دم کرنے والی اور سب کو رلانے والی تھی، اور آج وہ خود یوں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ انصر صبح سے اسٹڈی روم میں ہی بند تھا۔ دوپہر کو اس نے رات کا بچوں کھانا ہی گرم کر کے کھا لیا۔ دل تو چاہا کہ جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر اس آفت کو بھی بولے کہ کھانا کھا لو، مگر نہ سامنے آ گئی۔ شام کو اس نے خود کھانا بنایا اور چاروں ناچار اس کے کمرے کی طرف آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جب دوبارہ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر بھی آواز نہ آئی تو اس نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پورا کمرہ خالی تھا۔ یہ کہاں گئی ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر اس کا ٹیچی کیس بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ انصر کا ماتھا ٹھنکا، وہ تیزی سے باہر بھاگا۔ اس نے جب گیٹ پر موجود گارڈ سے پوچھا تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ شاجی تو صبح ہی ڈرائیور کے ساتھ بس اڈے چلی گئی تھی۔ یہ سن کر انصر کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔
اس نے فوراً اپنے بابا کو ساری بات بتائی تو انہوں نے عفت بیگم کی حویلی کا نمبر دیا۔ انصر نے بہانے سے وہاں فون کر کے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ خیر خیریت سے وہاں پہنچ چکی ہیں۔ غصے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو جیسے گہرا سکون ملا کہ وہ محفوظ ہے۔ بے وقوف لڑکی، مجھے بتائے بغیر چلی گئے؟ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے بولا۔ پھر اگلی صبح وہ سویرے گاؤں کے لیے نکل گیا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ حویلی میں موجود تھا۔ جیسے وہ اندر آیا، عفت بیگم اور شہباز صاحب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ انصر بیٹا، وہ بہت شرمندہ تھی، میں جانتی ہوں اس نے بہت غلط کیا، عفت بیگم نے شرمندگی سے کہا۔ غلط تو کیا اس نے پھپھو، مگر اس طرح مجھے بغیر بتائے آ کر۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، اور ہے کہاں وہ آفت؟ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی جسے محسوس کر کے شہباز صاحب اور عفت بیگم مسکرا دیا۔ کل سے کمرے میں بند ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، ورنہ تو 1 منٹ کے لیے نہ اس کا منہ کھانے کے لیے بند ہوتا ہے اور نہ ہی بولنے کے لیے۔ اب تو جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ڈال رہے، بس روئے جا رہی ہے روئے جا رہی ہے، عفت بیگم نے کہا تو انصر ایک گہرا سانس بھرتا اس سے اجازت لے کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو بیڈ پر اندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی لمبی سیاہ چٹیاں اس کی نازک کمر سے لہراتی بیڈ پر گری تھی اور سوٹ کا پیچھے والا گلا کافی گہرا تھا جو باریک ڈوریوں سے باندھا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اماں، مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ جائیے یہاں سے، مجھے جب بھوک لگے گی نا میں کھا لوں گی، وہ سر اٹھائے بغیر اندھی آواز میں بولی۔ کھا لو کچھ، ورنہ پیٹ کے چوہے کو کود کود کر ادھم مچا دیں گے اور پھر دہائیاں دیتی پھرو گی، وہ اپنے مخصوص ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ یہ آواز سنتے ہی کنزا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ہڑبڑا کر اٹھی اور گر دیکھتے اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی، مگر دوپٹہ سامنے صوفے پر پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھنے لگی، مگر انصر نے پیچھے سے اسے روکنے کے لیے جیسے ہاتھ بڑھا کر کھینچا تو اس کے سوٹ کی ڈوری اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ ساری ڈوری ایک ہی جھٹکے میں کھلتی چلی گئی۔ کنزا بے یقینی اس صدمے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی اور انصر خود بھی ہاتھ میں کھلی ڈوری پکڑے ہونک سا بیٹھ کر اپنی صافت کو تکتا رہا کہ اب نہ جانے یہ آفت کون سا نیا ہنگامہ برپا کرے گی۔ وہ کتنے بے شرم چچوڑے انسان ہیں آپ، ہیں پکڑ کر ڈوری ہی نکال دی، حد ہوتی ہے ویسے بے حیائی کی۔ کنزا نے جلدی سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتے ہوئے خود سے اور شرم سے لال پیلے چہرے کے ساتھ چلاتے ہوئے کہا، ارے خدا کا خوف کرو، میں نے نہیں نکالی، آئی سویر، وہ تو بس شاید تمہارے سوٹ کی ڈوری اتنی کچی یا ڈھیلی تھی کہ میرا ہاتھ ذرا سا لگا اور خود ہی پھسل کر میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں تو تمہیں سیدھا کرنے کے لیے اپنی طرف کھینچنے لگا تھا، مگر بدقسمتی سے ڈوری ہاتھ میں آ گئی۔ آئی ایم ویری سوری، لاؤ ادھر بیٹھو، میں ابھی سے واپس ڈال کے باندھ دیتا ہوں۔ انصر نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے صفائی دی۔ رہنے دیں آپ، مجھے پتہ ہے آپ کی نیتیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ آؤ بھی اب بچوں کی طرح ضد نہ کرو، وہ تحکم سے کہتا ہوا اس کے ذرا قریب ہوا اور اس کے ٹھیک پیچھے بیٹھ کر غور سے قمیص کے گلے کا سراغ دیکھنے لگا تاکہ ڈوری پہ رو سکے، مگر جیسے اس کی نظر کنزا کی سندلی مخملی گردن اور دائیں کاندھے کے پاس موجود چھوٹے سے سیاہ دل پر پڑی، انصر کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا، اس کے ہوش جیسے ہوا ہو گئے، وہ بے خود سا ہوا اور اس نے بنا کوئی سوچے سمجھے اپنے سلگتے گرم لب کنزا کے اس کاندھے پر رکھ دیے۔ ایک دم سے کنزا کا پورا وجود لرز اٹھا، وہ ہڑبڑا کر مڑی، بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ اس کی آواز کانپ اٹھی، اپنی بیوی کے ساتھ وہی جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے۔ انصر ایک گہرے گمبھیر اور مدہوش لہجے میں بولتا ہوا اپنی لمبی انگلیوں سے اس کی نازک ٹھوڑی کو تھام کر اس کے ہونٹوں کی طرف جھکتا چلا گیا۔ چھوڑے مجھے، دور ہو، کنزا نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چوڑے کاندھے پر تپر مارا اور پھر اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے مکے برساتی اسے پیچھے دھکیلنے کی مسلسل کوشش کرنے لگی، مگر انصر پر اس کی مزاحمت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے بڑی آسانی سے اپنا بایاں ہاتھ کنزا کی لچکدار کمر میں ڈالا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے وجود کے اور زیادہ قریب کر لیا۔ وہ اس کے ہر مکے، ہر تھپڑ اور ہر طرف کو رد کرتا اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ جانتی بھی ہو تم کل اس جوڑے میں تم کتنی بلا کے خوبصورت اور قیامت لگ رہی تھی؟ کل رات سے خود پر کنٹرول کرنا میرے لیے کس قدر مشکل ہو گیا تھا، ذرا سی بھی خبر ہے تمہیں؟ انصر نے اس کے کان کے پاس جھک کر مدہوش کن سرگوشی کی۔ یہ سرگوشی سنتے کنزا کے جیسے ہاتھوں کے طوطا مینا ہی اٹھ گئے۔ وہ اماں آ جائیں گی باہر سے، وہ بری طرح گھبرائی ہوئی اور اکلاتی ہوئی بولی۔ آنے دو اماں کو بھی، وہ بالکل بے پرواہ ہو کر کہتا ہوا اسے بیڈ کے ساتھ لگی دیوار سے چپکاتا اس کے رس بھرے ہونٹوں پر جھکنے والا تھا کہ اچانک کمرے کا لکڑی کا پٹ زور سے کھلا اور کوئی اندھا دھند اندر داخل ہوا۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں ایسا رومانس چل رہا، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ منو نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ڈھانپی اور الٹے قدموں بھاگنے لگی۔ رکو منو، ادھر ہی، کنزا نے فوراً خود سے سنک کر چیخی، کوئی رومانس نہیں چل رہا، میں تو سخت ناراض ہوں ان سے۔ بہت اچھا کیا جو تم بالکل صحیح ٹائم پر پہنچ گئی ہو، دیکھو ذرا یہ تو زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ یہ سننا تھا کہ انصر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ بری طرح سر بٹا کر رہ گیا۔ پاگل لڑکی، اپنے شوہر کے بارے میں یہ کھلم کھلا کوئی ایسے بولتا ہے کیا؟ پاگل کہیں کی،
منو نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کنزا کو ڈانٹا تو وہ منہ بنا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ انصر اس کے پیچھے سر پیٹتا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد اگلے 2 دن انصر سویلی میں کنزا کے پیچھے ذلیل و خوار ہوتا رہا۔ وہ آفت کی بڑھیا سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ جیسی کمرے کی طرف آتا وہ اندر سے دروازہ لاک کر لیتی اور باقی سارا دن وہ عفت بیگم اپنے بابا اور منو کے بیچ میں ہی چپک کر بیٹھی رہتی تاکہ انصر کو اسے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ انصر اس تمام صورتحال سے سخت زچ اور بیزار اور جھنجھلا چکا تھا۔ رات جب گنزا تک ہار کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو اس سے پہلے کہ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتی، انصر نے ایک دم سے اپنا پاؤں دروازے کے بیچ میں اڑا دیا۔ گنزا ڈر کے مارے اپنا تھوک نکلتی اس کی طرف دیکھنے لگی، جو شدید خشمگین اور غسیلی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا اندر قدم بڑھا رہا تھا۔ دیکھیے انصر شاہ، پاس مت آئیے کمرے، ورنہ میں اب بھی چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ وہ خوف اور شرمندگی کے آمیزے سے قدم پیچھے ہٹاتی ہوئی بولی۔ شش! انصر نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی۔ جس کو مرضی بلا لو آج، لیکن آج تم انصر کے ہاتھوں سے کسی صورت نہیں بچنے والی۔ وہ گہرے حاکمانہ لہجے میں بولتا اندر آیا اور اپنے پیچھے سے دروازہ کنڈی لگا کر بند کر دیا۔ جیسے جیسے وہ قدم با قدم آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے کنزا کا خشک حلق مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں ہٹتے ہٹتے ایک دم بیڈ کی پائنٹی سے ٹکرائی اور اپنا توازن کھو کر پیچھے بیڈ پر جا گری۔ انصر نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ وہ فوراً اس کے اوپر جھکا اور بیڈ پر اس کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھ جما کے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ کنزا نے ڈر اور شدید شرم کے مارے اپنے دونوں آنکھیں زور سے پیچ لی۔ اپنے عاشق کو اس طرح تڑپانا اچھی بات نہیں ہوتی مسافت۔ انصر اپنی ناک اس کی ناک سے مس کرتے ہوئے گہرے رومانوی لہجے میں بولا، مگر کانپتے وجود کے ساتھ آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ اس کا یہ شرمانا، لجایا، گھبرانا اور معصوم روپ دیکھ کر انصر کے چہرے پر ایک نہایت دلکش اور نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی آنکھیں کھولو جانا اور ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح یار۔ وہ اس بار اس کی ناک کی نوک پر اپنے گرم لب رکھتے مدہوش کن آواز میں بولا۔ کنزا نے آہستہ آہستہ اپنی بھیگی لرزتی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی جو اگلے ہی لمحے چھلک کر اس کی گالوں سے ہوتی ہوئی کنپٹیوں کے بالوں میں جذب ہو گئی۔ یہ آنسو کیوں؟ انصر کا دل اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں انصر۔ کیوں آئے آپ میری زندگی میں؟ کہاں آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنے بڑے انسان، اور کہاں میں ایک جاہل اور گنوار لڑکی۔ ہمارا اور آپ کا کوئی جوڑ، کوئی میچ نہیں ہے۔ کنزا کا گلا رون گیا، اس کی آواز میں گہرا کرب تھا۔ میری بات سنو آفت۔ نہیں انصر، مجھے بولنے دے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میری اس بے وقوفی کی وجہ سے آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، آپ کی اتنی بڑی ڈیل ختم ہو گئی۔ کتنا کچھ بولا ہوگا ان انگریزوں نے آپ کو کہ آپ کی بیوی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مہمانوں کے سامنے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ کا تو بڑے بڑے امیر اور پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھنا ہے، میں آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے قابل نہیں ہوں۔ آج چلے جائیں یہاں سے واپس، اور جو لڑکی واقعی آپ کے لیول کی ہے اسی سے جا کر شادی کیجیے گا۔ انصر نے گہری محبت سے سانس بھری اور اس کے چہرے پر جھکے۔ ہاں، مانا کہ تم تھوڑی سی ڈفر ہو، ضرورت سے زیادہ بولتی ہو، خرافاتی ہوں، لیکن اب میں کیا کروں؟ جب اس دل کو تم سے سچی محبت ہو ہی گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بتاؤ؟ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں نا؟ وہ سو کرتے بچوں کی طرح منہ بسور کر اٹھ گئے۔ ارے بابا، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ تمہارا مذاق بنا رہا؟ انصر نے بے حد پیار سے اپنی انگلی اس کے رخسار صاف کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں قسم سے سچ بول رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کنزا، جب مجھے معلوم ہوا کہ تم مجھے بتائے بغیر اکیلی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہو تو قسم خدا کی میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے وہ رات کیسے تڑپ کر گزاری صرف میرا رب جانتا ہے۔ حالانکہ تم صرف چند دن پہلے میری زندگی میں آئی ہو، مگر تم مجھے اتنی عزیز ہو چکی ہو کہ تمہارے بغیر مجھے اپنا پورا وجود، اپنا گھر بار خالی اور بے رونق لگ رہا تھا۔ تمہارا وہ رات کو سوتے میں میرے اوپر ٹانگ رکھ کر سونا، وہ اتنے حق سے میرے قریب آنا، وہ نیند میں عجیب و غریب بڑبڑانا، مجھے ہر ایک پل تمہاری یاد تڑپاتی رہی۔ میرے دل نے مجھے صاف گوئی دی کہ میں تم سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگا۔ کنزا ششدر ہو کر بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اور ہاں، میں نے اس رات غصے میں تم سے جو کچھ بھی کہا میں جانتا ہوں وہ حد سے زیادہ غلط تھا، اینڈ آئی ایم ریئلی سوری۔ لیکن تم خود سوچو میں کیا کرتا؟ تم نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ بات بالکل نہیں کی کہ تم نے ان کے سامنے کھانا زیادہ کیوں رکھا، بلکہ مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ تم مکار انگریزوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور وہ گھٹیا لوگ تمہاری اس معصومیت اور شرارت کو اپنی خلیص اور گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انصر کی آنکھوں میں غصے کی لکیریں دوبارہ ابھری۔ اور سنو، تمہاری وجہ سے وہ ڈیل ختم نہیں ہوئی کنزا، میں نے خود وہ ڈیل اپنے ہاتھوں سے ختم کی ہے، کیونکہ وہ مسٹر جون لاڈ کا بچہ تمہاری سادگی دیکھ کر مجھ سے تمہارے لیے ایک رات کی ڈیل۔ انصر بات ادھوری چھوڑ کر اپنی دانت پیس کر رہ گیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ تم جانتی ہو مجھے اس بات پر کتنا شدید غصہ تھا؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہیں پستول نکال کر اس مسٹر جون کا بھیجا اڑا دوں جب اسے تمہارے لیے ناپاک الفاظ بولے۔ اسی لیے میں نے فوراً ڈیل کینسل کیا اور ان سے کہا کہ مجھے تم جیسے ذلیل لوگوں کی 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے۔ بہت ہی نیچ انسان تھا وہ، جن کے لیے عورت صرف ایک کھیل اور استعمال کی چیز ہوتی ہے، اور ایسے مردوں کے ساتھ انصر کوئی بزنس نہیں کرتا۔ کنزا کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔
اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسے اب پتہ چلا تھا انصر کے ان الفاظ کے عورت کی چھٹی اس کا کیا مطلب تھا، اور جو ہوا سو ہوا، لیکن میں نے اس کی اس گندی نظر کی سزا بھی دے دی ہے۔ انصر کے لبوں پر ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ ہے۔ مطلب یہ کہ مسٹر جون جو اپنی آنکھوں میں کانٹیکٹ لینسز پہنتے ہیں نا، میں نے اپنے بندے سے کہہ کر ان کے لینسز کا واٹر کیمیکل ہی بدلوا دیا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ایسا خطرناک انفیکشن ہوا ہے کہ اب وہ زندگی بھر کسی عورت کو تو کیا دنیا کو بھی صحیح سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ آخری جملہ سنتے ہی کنزا نے فوراً دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور آنکھیں پھاڑ کر شدید صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے اندھا کر دیا اس کو؟ ارے میرا بس چلتا تو اسے جان سے مار کر اس کی آنکھیں نکال کر چیل کووں کے سامنے ڈال دیتا، جانور کہیں کا۔ میری بیوی کی طرف ناپاک نظر اٹھا رہا تھا۔ وہ سخت غصے سے منہ بنا کر بولا۔ کنزا کا دل انصر کی جنونی دیوانہ وار اور بے پناہ محبت پر اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کی دھڑکنیں خود اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اسے شرما کر اپنا دوپٹے کا پلو اپنی انگلیوں میں گول گول گھماتے ہوئے ایک تیرچی نظر سے انصر کو دیکھا۔ سچ بول رہے ہیں؟ سچ میں اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ آف کورس مائی لو، کیوں کرتے ہیں؟ اتنی بھی کوئی خاص نہیں۔ اب کیا کروں، دل آ گیا تو پھر حور کیا چیز ہے؟ انصر نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے مجھے گالی دی؟ کنزا کا منہ غصے سے کھل گیا۔ اگلی لمحے اس نے بیڈ پر پڑا کشن اٹھایا اور انصر کو باقاعدہ دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دیا۔ ارے مذاق کر رہا تھا یار۔ انصر زور زور سے ہنستے اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کنزا تو جیسے سچ مچ کی شیرنی بن چکی تھی۔ وہ اس کے اوپر چڑھ بیٹھی اور اب اسے دونوں ہاتھوں سے باقاعدہ پیٹ رہی تھی۔ اسے اپنی اس بے خود روپ اور اپنی حالت کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کس پوزیشن میں انصر کے بالکل اوپر موجود ہے۔ انصر نے موقع کا برا فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایک ہی پل میں کنزا کی نازک کمر کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا، اسے گھما کر اپنے پہلو میں گرایا اور لمحوں میں اس کے وجود پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ تم نے خود مجھے بار بار اکتایا ہے کنزا کہ میں تمہارے اتنے قریب آؤں۔ انصر نے اپنے ہوش اڑا دینے والے گہرے و مدہوش لہجے میں سرگوشی کی اور جھک کر کنزا کے سرکامتے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی بولتی بند کر دی۔ اس کے بعد پوری رات اس کے ہر خوف اور فاصلے اور غلط فہمی کو مٹاتا اس کے نازک وجود پر اپنی بے پناہ محبت اور شدت نچھاور کرتا رہا، اور ان کے درمیان پھیلی تمام تلخیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ 1 سال بعد شاویلا کی پرتعیش و وسیع اسٹڈی روم میں رات کے آخری پہر لیمپ کی سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ انصر اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نگاہیں جمائے ارد گرد بکھری کئی فائلوں، میٹنگ کے خاکوں اور کیٹرنگ ڈرافٹ میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف نمایاں تھی۔ توبہ انصر، ابھی تک آپ کام ہی کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے تو صحیح کیا ٹائم ہو گیا، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ چلے اب اٹھیے، شاباش، کمرے میں چلتے ہیں۔ کنزا کچن سے اس کے لیے زعفران اور بادام ملا کر گرم دودھ کا مگ لیے اندر داخل ہوئی اور اپنے روایتی پیار بھرے لہجے سے بولی۔ انصر نے تھکے انداز میں فائل سے اپنا سر اٹھایا اور ایک لمبی سانس بھری۔ ارے جاتے ہیں نا بابا، بس یہ ایک آخری فائنل ڈرافٹ دیکھ لوں۔ کل ہمارے بہت غیر ملکی کلائنٹس آنے والے ہیں، تو مجھے ان کے سامنے پیش کی جانے والی تمام دیسی اور غیر ملکی ڈشز کا مینیو فائنل کرنا ہے نا، کہ صبح باورچی خانے میں کون سے شاہی کھانے تیار کروانے ہیں۔ ہو جائے گا نا سب کچھ بہترین، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ کنزا نے مگ ٹیبل پر رکھا اور پیار سے آگے بڑھ کر انصر کے چہرے کو پیچھے سے اپنے دونوں نازک اور گرم ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے چھپ کر اس کے کشادہ ماتھے پر اپنے نرم لب سبد کر دیا۔ اسے ایک لمحے انصر کو محسوس ہوا جیسے اس کی روح تک میں ایک ٹھنڈی اور سکون اتر گیا۔ دن بھر کی تمام تھکن، ذہنی تناؤ اور الجھن بھر میں کافور ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ انصر نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کنزا کی نرم کلائیاں تھامی، اسے گھمایا کر ایک ہی جھٹکے میں اپنی پاس بٹھا لیا اور اپنے دونوں مضبوط بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹ کر اس کا مکمل حصار بنا لیا۔ تو میری سب سے بڑی طاقت ہو کنزا، میری زندگی ہو۔ انصر نے اس کی گردن کے پاس اپنا چہرہ چھپاتے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا اور بے حد جذباتی اور گہرے لہجے میں بولا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی ہوتی تو میں یوں ہی ایک بے رونق، خوش اور ادھوری سے کاروباری زندگی جیتا رہتا۔ تم نے میری اس خاموش اور ویران زندگی میں سچی خوشیاں اور جان بھر دی ہیں۔ کنزا کا دل انصر کے ان گہرے الفاظ پر مان سے بھر گیا۔ اسے شرما کر اپنا سر انصر کے چوڑے مضبوط سینے پر ٹکایا اور اس کے شدت کے بٹن کو اپنی انگلیوں میں گول گول گھمانے لگے۔ انصر نے اسے اپنے وجود کے اور بھی قریب بھیج لیا، اس کے نچلے گال پر اپنے ہونٹ رکھے اور ایک گہرا بوسہ دیا، اور پھر اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کے بغیر اپنے دونوں بازو کنزا کے نازک لچکدار وجود کے گرد پھیلایا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں شہزادیوں کی طرح اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ کنزا نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ انصر کے گلے میں ڈال دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا دی۔ انصر سے اپنی آغوش میں لیے دھیمے اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اسٹڈی روم سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، جہاں ان کی پیاسی روح کا قرار تھا۔